آپ وصال کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اچھا میں بڑی سیدھی سادھی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. نعمت ملے تو خوشی کرتے ہیں، اور نعمت ختم ہو جائے تو پھر غم کرتے ہیں یا صبر کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں، غم بھی ہوتا ہے صبر بھی ہوتا ہے. ایمانداری سے بتائیں، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں. 12 ربیع الاول کو حضور کی صورت میں رب نے جو ہمیں رحمت والا نبی عطا کیا تھا، کلمہ پڑھ کے بتاؤ کیا وہ نبی ختم ہو گیا ہے یا باقی ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے ختم ہو گیا تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ میرا نبی تو خاتم النبیین ہے. اگر کوئی کہے نبی ختم ہو گیا ہے تو اس دور کا نبی کون ہے؟ بھئی اس دور کے نبی محمد عربی ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ جو آقا تشریف لائے تھے وہ ختم نہیں ہوئے. آج بھی نبوت بھی ان کی ہے، رحمت بھی ان کی ہے، امت بھی ان کی ہے، کتاب بھی ان کی ہے، حکومت بھی ان کی ہے، زمانہ بھی ان کا ہے، جشن بھی ان کا ہے. آئیے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں علیہ السلام، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. میں دنیا میں جلوہ گر رہوں تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں عالم برزخ میں تشریف لے جاؤں تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے. میں بہتر کا ترجمہ میں نے کیا، لیکن میں خیر کو خیر ہی رہنے دیتا ہوں، اور اس میں لطف بڑا ہے. فرمایا میں دنیا میں جلوہ گر ہوں یا پردہ کروں، تمہاری خیر بند نہیں ہوگی. جس کو نبی کے در سے خیر ملتی ہو وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے. تمہاری خیر بند نہیں ہوگی. اب میرا جملہ سن لیں، مصطفیٰ نے جہان بدلا ہے، آقا نے ہماری خیر بند نہیں کی، ہم نے ماہی کا جشن بند نہیں کی. اب ذہن میں سوال ہو سکتا ہے، دنیا میں تو صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے، زیارت کرتے تھے، نبی پاک سے مسائل پوچھتے تھے، مسئلے حل ہوتے تھے، مشکلات حل ہوتی تھی. اب قبر انور میں جلوہ گر ہیں آقا، تو امت کے کیا کیا مسئلے حل کرتے ہیں سن لیجئے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے رہتے ہیں. میلاد منانے والوں میرا یہ جملہ اچھی طرح سے سن لینا. کوئی پوچھے بھائی یہ جھنڈیاں لگانے کا کیا فائدہ ہے، مسجد سجانے کا کیا فائدہ ہے، لنگر چلانے کا کیا فائدہ ہے، جلوس نکالنے کا کیا فائدہ ہے، نعرے لگانے کا کیا فائدہ ہے، اسے بڑے پیار سے بتا دینا ہمارے اعمال کو حضور دیکھتے ہیں. ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، جھنڈا اٹھائے نبی دیکھ لے، ہمیں اور کیا چاہیے. مصطفیٰ کریم کا لنگر بانٹتے ہوئے آقا دیکھ لیں، ہمیں اور کیا چاہیے. اچھا ایک اور بات بھی کہہ رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا. سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگاتا نبی دیکھ لے. چلے اب میں چاہتا ہوں ذرا چہروں پہ حشاشی بشاشی بھی ہونی چاہیے. ارے میلاد میں مسکراتا نبی دیکھ لے. یا رسول اللہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں وہ بھی سن لیں. فرمایا فَإِن وَجَدْتُ خَيْرًا، اگر میں دیکھتا ہوں اچھے کام، درود پڑھتا دیکھتا ہوں، نام چومتا دیکھتا ہوں، قرآن پڑھتا دیکھتا ہوں، قرآن پڑھاتا دیکھتا ہوں، سجدے کرتا دیکھتا ہوں، کسی غریب کے کام آتا دیکھتا ہوں، حمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یا اللہ نیک امتی دیے ہیں، لیکن میرا اگلی بات پہ نظر ہے، آپ کی بھی ہونی چاہیے. فرمایا فَإِن وَجَدْتُ شَرًّا، اور اگر میں کسی کے گناہ دیکھتا ہوں، آقا پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا استغفرت اللہ لکم، میں محمد عربی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں، یا اللہ ان کے گناہ نہ دیکھ، مجھ محمد کی دعا دیکھ. میرے خیال میں اس بندے کو اس محفل میلاد میں بیٹھنا نہیں چاہیے جو مصطفیٰ کی اس شفقت پر بھی شکریہ ادا نہ کرے. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اور میں دیکھ لوں گا کس کے چہرے پر خوشی آئی ہے. آج آپ مسجد میں 1000 روپیہ 5000 روپے چندہ دے کر کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، پیر صاحب کو نذرانہ پیش کر کے کہتے ہیں دعا کرنا، کسی خطیب کی منت کر کے کہتے ہیں دوستی لگا کے دعا کرنا. سلام پڑھ اس نبی پر، جرم تیرے ہیں اور تیرے کہے بغیر میرا نبی دعا کر رہا ہے. میں اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں استغفرت اللہ لکم، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں یا اللہ ان کے اعمال نہ دیکھ، مجھ محمد کا استغفار دیکھ. اچھا آپ میں سے جو بہت زیادہ نیک لوگ ہیں وہ تو نیکیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں نا، اور جن کا نبی کے علاوہ کچھ نہیں وہ تو مسکرا کے کہہ لیں آگ
لگانی ہے اس نیکی کو جو عظمت محمد پہ خوش نہ ہونے دے. استغفرت اللہ لکم، میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں یا اللہ کرم کر دے، میری امت کو بخش دے. اور میرے آقا کا فرمان سن لیں، گناہگار سے گناہگار بندہ ہو وہ کہے یا اللہ میں مجرم ہوں مجھے معاف کر دے، آواز رحمت آتی ہے تجھے بخشا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بخشش کی دعا کروں، اللہ مجھے بخش دے، آپ اپنی بخشش کی دعا کریں، اللہ آپ کو بخش دے. یار مسجد میں بیٹھے ہو، جرم ہمارے ہوں اور بخشش کی دعا اللہ کا نبی کر رہا ہو. صاحب نسیم الریاض علامہ خفاجی نے ایک حدیث نقل کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں وہ سارے پیار سے سن کر پھر پیار سے بولیں گے. سرکار نے فرمایا اذا متو، جب میں عالم دنیا سے عالم برزخ میں تشریف لے جاؤں گا، قبر انور میں جلوہ گر ہو جاؤں گا، لا ازال انادی فی قبری امتی امتی امتی، میں اپنی قبر انور میں فرماتا رہوں گا امتی 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 امتی. اچھا جن کو عربی گرامر آتی ہے وہ ذرا مزہ لے لیں. لا ازال انادی، کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جس میں مجھے امت یاد نہ ہو، میں فرماتا رہوں گا امتی امتی امتی. اے منہ ہاتھ مارو جو ڈا پرزا زبان ہوئے تے ہلاؤ انہوں. تُسی تے اللہ دی قسمیں زبان دیاں جڑاں بڑی جڑاں والے مضبوط کر کے بیٹھے ہو. میں رات 2 بجے جہاز سے اترا ہوں اور سیدھا وہ ایبٹ آباد سے 2 گھنٹے آگے کا سفر کر کے خطاب کر کے سیدھا آ رہا ہوں. میں سویا بھی نہیں اور میں نہیں کہتا کہ میں تھکا ہوا ہوں. اس کی وجہ تھکے ہوئے تو ذکر نبی نہیں کرتے اور تھکے ہوئے ذکر نبی سنتے بھی نہیں. اور میری چشتیت جاگی ہے تو ایک جملہ کہہ دوں، محمد کا ذکر تھکنے کب دیتا ہے؟ اور اگر سمجھ آ جائے تو میرے اگلے جملے. یہی تو وجہ ہے مومن مسکراتے ہوئے جاتا ہے دنیا سے. اس سے کہ پوچھے تیرے بال سے جان نکلی ہے، تجھے ہوا کچھ نہیں؟ اس نے کہا چپ کر، مر جانے کا دکھ نہیں، محمد کے قبر میں آنے کی خوشی ہے. وہ بندہ ہی کیا جو ذکر نبی پہ خوش نہ ہو. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، میرے نبی گنبد خضرا میں فرماتے ہیں امتی امتی امتی. ذرا میں چیک کر لوں، امتی 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 امتی. بھائی قاری ثناء اللہ صاحب، میں یہ کہنے لگا ہوں، ادھر سے آقا فرماتے ہیں امتی امتی، ادھر سے امت کہتی ہے یا نبی یا نبی. آپ میں سے جو کہہ سکتا ہے ایمانداری سے کہے یا نبی یا نبی. میں ذرا ایک بات کہنے لگا ہوں، ادھر میرے آقا فرماتے ہیں امتی امتی. اور پہلے سنیں یار، پہلے سنیں، ادھر سے امت کہتی ہے یا نبی یا نبی. میں کہتا ہوں بھئی امت نبی کو نہیں بھولی، نبی امت کو نہیں بھولا، تو درمیان میں کہاں سے گھس آیا؟ سیدی مرشدی سیدی مرشدی. صرف مجھے 5 منٹ اور چاہیے. مسلمان قسم کا بندہ کوئی چپ یہاں نہیں بیٹھ سکے گا. میں جشن میلاد میں آیا ہوں، کوئی تعزیت کی محفل میں نہیں آیا. امتی امتی. حضور کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے ہیں، یا اللہ یہ میرے ہیں، یا اللہ یہ میرے ہیں. ادھر سے امت کہتی ہے یا نبی آقا ہم تیرے ہیں، آقا ہم تیرے ہیں. اوپر سے آواز رحمت آتی ہے حبیب پھر ان کو بتا دے جتنے تیرے ہیں وہ سارے ہی میرے ہیں. اچھا ویسے میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے مزاج مقدس کی بات کرنے والا ہوں. پتھر مارے نبی پاک کو طائف والوں نے، وجود مبارک زخمی ہو گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیں. میرے نبی نے دعا کیا کی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے. اے خدا آپ کو واسطہ آپ کے فہم و فراست کا اگر ہو. میرا یہ جملہ غور سے سننا. ڈاکٹر صاحب علماء بیٹھے ہیں، یار پتھر مارنے والوں کو نبی اپنا کہے. تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے تو منہ سجا لیتے ہو. مصطفیٰ کا وجود زخمی ہے، صحابہ کے دل دکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہلاکت کی دعا، اور میرا نبی کہتا ہے اللہم اہد، یا اللہ انہیں ہدایت دے. آگے کہا قومی. قاضی ایاز کہتے ہیں حضرت نبی پاک نے کہا مولا ان کی بدتمیزی دیکھ کر تو جلال میں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں یہ غیر نہیں میری اپنی قوم ہے. میرا اگلا جملہ بھی سنیے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یا اللہ پاگل ہیں.
نبی صفائی دے رہا ہے دشمنوں کی. یا اللہ پاگل ہیں, اتنا بڑا رحمت للعالمین نبی. اب میرا جملہ سنیے اور میں سب کو چیک کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, جو نبی پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا ہے, خدا ہی جانتا ہے وہ میلاد منانے والوں کو کیا دیتا ہوگا. آپ میں سے جس کو کچھ ملا ہو وہ اونچی آواز سے ضرور بولے گا. ہاتھ کھڑا کر کے بولیں گے, میں اگلی بات کروں گا. ارے جو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا ہے, جڑا والے کے سنیوں کوئی بندہ چپ نہ رہے, خدا ہی جانتا ہے وہ نبی درود و سلام پڑھنے والوں کو کیا عطا کرتا ہوگا. سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ رسالت. اچھا سنیے, رسول اکرم علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان ہے, انی لعارف حجرا یسلم علیہ قبل ان ابعث. فرمایا میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں, میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور وہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا. اب دوسری مرتبہ پھر سن لیں, آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور وہ پتھر آپ پر سلام پڑھتا تھا. یا اللہ جن بیچاروں کو زبان دی ہے ان کو بولنے کی اجازت دے دے. چلے پھر سن لیں, 34 سال ہو گئے مجھے مسلسل بولتے ہوئے. اللہ کی قسم بولنے سے زبان پاک ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم اس کو بکواس پہ نہیں کھولتے, نبی کی نعت پہ کھولتے ہیں. پھر سن لیں ذرا توجہ سے. پتھر حضور علیہ السلام پر سلام پڑھتا تھا, آقا نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا. قاری صاحب ہے میرے وال میں کو تسی, پتھر سلام پڑھتا تھا, آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. بڑی باریک سی لطیف سی بات ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بھائی نبی نے اعلان نہیں کیا تھا, پتھر کو کس نے بتا دیا تھا؟ نبی پاک نے اعلان نہیں کیا تھا, پتھر کو کس نے بتا دیا تھا؟ مشورہ دینے لگا ہوں, بالکل پتھر نہ بن جاؤ. اگر پتھر بھی ہو اتنا تو پہچانو, اگر پتھر کو پتا ہے یہ نبی ہے تو مصطفیٰ کو نہیں پتا میں نبی ہوں. میں بات اور کرنے لگا ہوں, پتھر سلام پڑھتا تھا, میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں. خدا کی قسم اگر آپ میں روحانیت رتی بھر بھی ہوئی آپ جھوم جائیں گے. پتھر سلام پڑھتا تھا, نبی اب بھی پہچانتے ہیں. اب میرا جملہ سنیے, او بھائی پتھر کا سلام پڑھنا اتنا بڑی بات نہیں, نبی کا نگاہ میں رکھنا بڑی بات ہے. خدا ہی پوچھے آپ سے, اتنا بڑا جملہ میرا پی گئے ہیں آپ. او بھائی پتھر کا سلام پڑھنا اتنا بڑی بات نہیں, نبی کا نگاہ میں رکھنا بڑی بات ہے. اور آپ میرا یہ جملہ سن لو, جو سلام پڑھتے ہیں وہ محمد کی نگاہ. سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں. رسول رحمت فرماتے ہیں, ایک فرشتہ ہے میری چوکھٹ پہ کھڑا ہے, اللہ یہ چوکھٹ نور زندگی میں بار بار ادب کے ساتھ نصیب فرمائے. میری چوکھٹ پہ کھڑا ہے, جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا فلاں جگہ کا رہنے والا, اس نے آپ پر درود پڑھا ہے. چلیں اب میں دوبارہ, آپ ذرا ادھر ادھر فرصت ہو آپ کو, پھر تقریر سننے کے لیے تیار ہوں تو میں تقریر شروع کر رہا ہوں نا. کی ہوئی ہے میں نے, بندہ پڑھتا ہے جڑاں والا میں درود, فرشتہ کہتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا جڑاں والا کا رہنے والا آپ پہ درود پڑھ رہا ہے. دوسرے نے فیصل آباد میں پڑھا, تیسرے نے ملتان میں پڑھا, چوتھے نے مظفر گڑھ میں, ڈی جی خان میں, ہوں میں سارے شہر گندا رہا. او بھائی مشرق مغرب جنوب شمال جہاں مرضی پڑھے, وہ فرشتہ کھڑا ہے کہتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا آپ پر درود پڑھ رہا ہے. بھائی جی اگر یہ مزہ نہ آئے تو میرا جملہ واپس کر دینا, اگر مزہ ہے تھوڑی جی چہرے تے مسکراہٹ لے آؤ, پاویں کسی کو مانگ لو. اور اوکھے سے اوکھے ہو گئے کاروبار چلان نہیں, ادھار کا چلا لیں دیو, تو میلاد دی محفل سے جان لئی تھوڑے جب کو خوشی مانگ لو. بڑا بھیڑا منہ ہو جڑا میلاد تے بھی خوش نہ ہوئے. پھر ویکھو ذرا درود پڑھا ادھر سے, فلاں فلاں کا بیٹا آپ پر درود پڑھ رہا ہے. میرا پہلا جملہ سنیے,
درود کیسا وظیفہ ہے جو جڑاں والا سے اٹھا کے گنبد خضرا پہ پہنچا دیتا ہے. اللہ. تو درود پڑھے دکان پہ بیٹھ کر, درود پڑھے گھر میں بیٹھ کر, وہ تیرا پڑھنا اتنا قیمتی نہیں جتنا گنبد خضرا میں نبی کا یاد کرنا قیمتی ہے. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے, درود پڑھوں میں, درود پڑھیں حافظ عدنان, درود پڑھیں آپ, درود پڑھیں ڈاکٹر صاحب ثناء اللہ صاحب, آپ پڑھیں نقیب محفل, آپ میں سے کوئی پڑھے فرشتہ کہے فلاں فلاں کا بیٹا. اچھا میں اگلا جملہ پھر ذرا, فلاں فلاں کا بیٹا, فرشتہ کہے جی فلاں فلاں کا بیٹا درود پڑھ رہا ہے. اچھا درود تو پڑھا ہے, بیٹے نے باپ کا نام کیوں لیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے درود والوں کی نسلیں محمد کی نگاہ میں ہوتی ہیں. خدا پوچھے ہو صوفی ہو جڑے اجے بھی خوش نہیں ہوئے. درود و سلام پڑھنے والوں کی نسلیں مصطفیٰ کی نگاہ میں ہوتی ہیں. اگلا جملہ بھی کہہ دوں اگر آپ کو مزہ آئے, جملہ ذرا سخت ہے, برداشت پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو, آپ سے تو ضرور ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے جو درود پڑھتے ہیں ان کا نسب محمد کی نگاہ میں ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی. اچھا ایک اور مسئلہ مجھے یاد آ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر ناقص درود نہ پڑھو, ناقص درود نہ پڑھو. یا رسول اللہ ناقص درود کون سا ہے؟ فرمایا مجھ پر پڑھو اور میری آل پر نہ پڑھو. درود کامل وہ ہے نبی پر بھی پڑھو, نبی کی آل پر بھی پڑھو. اب ذرا توجہ سے سننا, جو بندہ نبی پاک پر درود پڑھتا ہے, نبی کی آل پر درود پڑھتا ہے, میرے محمد کی نگاہ میں آ جاتا ہے. تو سن لو یہ جملہ, نگاہ محمد دیکھ رہی ہے. آل کو چھوڑتا کون ہے, ساتھ ملاتا کون ہے؟ بڑے ڈھلے ڈھلے بولے, ہاتھ چوک کے اونچی آواز میں بولو, بالکل ڈھلا نہیں ہونا, اونچی ہاتھ چوک کے بولو. اور سن لو میرا یہ جملہ.